اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ وجودنا ووجودکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع امام الولی المہدی من آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ایام عزا ہیں اور ہر دل ان ایام میں خون روتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں حرارت ہے، مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ ایسی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، دیکھیں کائنات کے آغاز سے لے کے اب تک اور رہتی دنیا تک کئی لوگ آئے اور شہداء ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ واحد شہید ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی شہادت سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس شہید میں؟ تو عزیزان گرامی، شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، سر دیکھ کے لاج رکھ لی محمد کے دین کی، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانی دی کہ صرف اپنی ذات کی قربانی نہیں دی، بلکہ اپنے مال، اولاد، اپنی ذات کی، اپنی تمام چیزوں کی، جو ان کا بہترین چیز جو تھی، اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے جوانوں کو پیش کر دیا، اپنے انصار کو، اپنے صحابہ کو پیش کر دیا، اور سب نے جام شہادت نوش کیا۔ اور پھر اہم چیز جو بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ گھر کی خواتین کو بھی مکنا و چادر کسی شرابی، زانی، بدبخت، فاسق و فاجر شخص کے دربار میں جانا پڑے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا، حدیث عشق دو باب است، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سفر کو دو شخصیات نے کامل بنایا ہے۔ ایک مولا حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ کربلا میں جام شہادت نوش کیا، اور دوسری بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے یزید کے دربار میں جا کر اپنے حیدری خطبوں سے یزید کے جنازے میں ان کہتے ہیں کہ آخری کیل جو ہے نا وہ لگا دیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیسے اہم ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت سنوار لے اور جنت الفردوس کے لیے اپنی راہیں ہموار کرے۔ ہم بہترین عمل اپنا توشہ آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام کا ہم جائزہ لیں تو امام کے تو گھر کی جنت ہے۔ امام خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، ان کا ماتھا چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، اور فرما رہے تھے، ایھا الناس فاعرفوہ فوالذی نفسی بیدہ انہ لفی الجنہ ومحبہ فی الجنہ ومحب محبہ فی الجنہ ومحب ذریۃ الحسین فی الجنہ۔ اے لوگوں، پہچانو یہ حسین ابن علی ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، یہ حسین خود جنتی ہے، اس سے محبت کرنے والے جنتی ہیں، اس کے محب سے محبت کرنے والے جنتی ہیں، اور اس کی ذریت سے محبت کرنے والے جنتی ہیں۔ اب یہ تمام فضائل ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے ملتے ہیں تو خود ان کی والدہ جو ہیں وہ خواتین، جنتی خواتین کی سردار ہیں، دنیا میں ہیں تو سیدۃ النساء العالمین، آخرت میں ہیں تو جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت والا معاملہ تو نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر قربانی کیوں تھی؟ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ فرق یہ پڑتا کہ یزید جیسے لعین شخص نے جب حکومت پہ قبضہ کیا تو اس نے ان تمام چیزوں کو جو رسول خدا نے حرام قرار دی تھیں اس نے حلال کرنا شروع کر دیا، یعنی حلال محمد کو حرام قرار دینا شروع کیا اور حرام محمد کو حلال قرار دینا شروع کیا۔ اور وہ ایسا بدترین انسان تھا کہ وہ اپنے دربار میں بڑے فخر سے یہ کہا کرتا تھا کہ یہ نبوت اور یہ الہی پیغام یہ کوئی
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، استغفر اللہ۔ یعنی اس طرح کے بدترین خیالات تھے اس شخص کے، اور جب ایسا حکمران حکومت میں آ جائے تو یہ بات یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا، قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ جب فاسق حکمران ہو، جب فاسق و فاجر حکمران ہو، لعین بدترین شقی انسان حکومت میں بیٹھ جائے تو اسلامی حکومت کا نفاذ، اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کا نفاذ ممکن نہیں ہوتا، اور آپ نے اس کو قائم کرنے کے لیے آواز حق بلند کرنی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور آپ نے دین کے احیاء کے لیے صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے خاندان کو بھی پیش کر دیا، اپنے انصار کو پیش کر دیا، اور راہ اسلام میں قربانی دے دی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی تقدیر میں لکھا تھا، ان کی قسمت میں لکھا تھا تو وہ شہید ہو گئے۔ بالکل، اللہ نے تمام چیزیں مقرر کی ہیں، لیکن ساتھ اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے، انسان کو بے اختیار نہیں بنایا پروردگار نے انسان کو با اختیار بنا کے، آزاد بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب وہ کیسے آزاد بنایا ہے کہ سورۃ الدہر میں آیت نمبر 3 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راہ ہدایت دکھا دی ہے، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اب وہ چاہے تو شکرانے والا بنے اور چاہے تو کفرانے نعمت کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان، امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دے کر قیامت تک کے لیے مہر ثبت کر دی ہے کہ آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہم تو مجبور تھے۔ ہم انسانوں میں یہ روش دیکھتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ ہم تو مجبور تھے، اس وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن امام علیہ السلام نے یہ تمام قربانی دے کر قیامت تک کے لیے ایک بات واضح کر دی ہے کہ کوئی بھی انسان مجبور نہیں ہے۔ دو راستے ہیں، نیکی بدی کا راستہ، شیطان اور رحمان کا راستہ۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ نے شیطان کے راستے پر چلنا ہے، بدی کے راستے پر چلنا ہے، یا صراط مستقیم پر الہی راستے پر چلنا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ آپ کو راستہ بتا دیا کہ کبھی اگر ضرورت پڑے تو آپ نے دین کے احیاء کے لیے کس طرح سے آواز حق بلند کرنی ہے، اور کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں لانا۔ وہ افتخار عارف کا بڑا خوبصورت شعر ہے، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ عزیزان گرامی، اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال کر سیرت کربلا پر، سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنا ہے، اور ان ایام میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کربلا کے حقیقی درس کو اپنائیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع امام الولی المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ایام عزا ہیں، اور ہر دل ان ایام میں خون روتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں حرارت ہے، مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ ایسی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، دیکھیں کائنات کے آغاز سے لے کے اب تک اور رہتی دنیا تک کئی لوگ آئے اور شہداء ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ واحد شہید ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی شہادت سے مومنین قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس شہید میں؟ تو عزیزان گرامی، شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، سر دیکھ کے لاج رکھ لی محمد کے دین کی، اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانی دی کہ صرف اپنی ذات کی قربانی نہیں دی، بلکہ اپنے مال، اولاد، اپنی ذات کی، اپنی تمام چیزوں کی، جو ان کا بہترین چیز جو تھی
اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے جوانوں کو پیش کر دیا، اپنے انصار کو، اپنے صحابہ کو پیش کر دیا، اور سب نے جام شہادت نوش کیا۔ اور پھر اہم چیز جو بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ گھر کی خواتین کو بھی مکنا و چادر کسی شرابی، زانی، بدبخت، فاسق و فاجر شخص کے دربار میں جانا پڑے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا، حدیث عشق دو باباست، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سفر کو دو شخصیات نے کامل بنایا ہے۔ ایک مولا حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ کربلا میں جام شہادت نوش کیا، اور دوسری بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے یزید کے دربار میں جا کر اپنے حیدری خطبوں سے یزید کے جنازے میں، ان کہتے ہیں کہ آخری کیل جو ہے نا وہ لگا دیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیسے اہم ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت سنوار لے اور جنت الفردوس کے لیے اپنی راہیں ہموار کرے۔ ہم بہترین عمل اپنا توشہ آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام کا ہم جائزہ لیں تو امام کے تو گھر کی جنت ہے۔ امام خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، ان کا ماتھا چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، اور فرما رہے تھے، ایھا الناس فاعرفوہ فوالذی نفسی بیدہ انہ لفی الجنہ ومحبہ فی الجنہ ومحب محبہ فی الجنہ ومحب ذریۃ الحسین فی الجنہ۔ اے لوگوں، پہچانو یہ حسین ابن علی ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، یہ حسین خود جنتی ہے، اس سے محبت کرنے والے جنتی ہیں، اس کے محب سے محبت کرنے والے جنتی ہیں، اور اس کی ذریت سے محبت کرنے والے جنتی ہیں۔ اب یہ تمام فضائل ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے ملتے ہیں تو خود ان کی والدہ جو ہیں وہ خواتین، جنتی خواتین کی سردار ہیں، دنیا میں ہیں تو سیدۃ النساء العالمین، آخرت میں ہیں تو جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت والا معاملہ تو نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر قربانی کیوں تھی؟ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ فرق یہ پڑتا کہ یزید جیسے لعین شخص نے جب حکومت پہ قبضہ کیا تو اس نے ان تمام چیزوں کو جو رسول خدا نے حرام قرار دی تھیں اس نے حلال کرنا شروع کر دیا، یعنی حلال محمد کو حرام قرار دینا شروع کیا اور حرام محمد کو حلال قرار دینا شروع کیا۔ اور وہ ایسا بدترین انسان تھا کہ وہ اپنے دربار میں بڑے فخر سے یہ کہا کرتا تھا کہ یہ نبوت اور یہ الہی پیغام، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، استغفر اللہ۔ یعنی اس طرح کے بدترین خیالات تھے اس شخص کے، اور جب ایسا حکمران حکومت میں آ جائے تو یہ بات یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا، قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ جب فاسق حکمران ہو، جب فاسق و فاجر حکمران ہو، لعین بدترین شقی انسان حکومت میں بیٹھ جائے تو اسلامی حکومت کا نفاذ، اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کا نفاذ ممکن نہیں ہوتا، اور آپ نے اس کو قائم کرنے کے لیے آواز حق بلند کرنی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور آپ نے دین کے احیاء کے لیے صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان کو بھی پیش کر دیا، اپنے انصار کو پیش کر دیا، اور راہ اسلام میں قربانی دے دی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی تقدیر میں لکھا تھا، ان کی قسمت میں لکھا تھا تو وہ شہید ہو گئے۔ بالکل، اللہ نے تمام چیزیں مقرر کی ہیں، لیکن ساتھ اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے، انسان کو بے اختیار نہیں بنایا پروردگار نے انسان کو با اختیار بنا کے، آزاد بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب وہ کیسے آزاد بنایا ہے کہ سورۃ الدہر میں آیت نمبر 3 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راہ ہدایت دکھا دی ہے، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اب وہ چاہے تو شکرانے والا بنے اور چاہے تو کفران نعمت کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دے کر قیامت تک کے لیے مہر ثبت کر دی ہے کہ آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہم تو مجبور تھے،
ہم انسانوں میں یہ روش دیکھتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ہم تو مجبور تھے، اس وجہ سے یہ غلطی ہو گئی. لیکن امام علیہ السلام نے یہ تمام قربانی دے کر قیامت تک کے لیے ایک بات واضح کر دی ہے کہ کوئی بھی انسان مجبور نہیں ہے. دو راستے ہیں، نیکی بدی کا راستہ، شیطان اور رحمان کا راستہ. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے شیطان کے راستے پر چلنا ہے، بدی کے راستے پر چلنا ہے، یا صراط مستقیم پر الہی راستے پر چلنا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ آپ کو راستہ بتا دیا کہ کبھی اگر ضرورت پڑے تو آپ نے دین کے احیاء کے لیے کس طرح سے آوازیں حق بلند کرنی ہے اور کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں لانا. وہ افتخار عارف کا بڑا خوبصورت شعر ہے، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. عزیزان گرامی، اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال کر سیرت کربلا پر، سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنا ہے، اور ان ایام میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کربلا کے حقیقی درس کو اپنائیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے.